اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نماز میں شک ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اگر یہ شک اتفاقاً ہو گیا ہے، ایسا شبہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو نماز دوبارہ پڑھے، اور اگر شک کی عادت ہے اور اکثر ایسا شبہ پڑ جاتا ہے تو دل میں سوچ کر دیکھے کہ غالب گمان کس طرف ہے۔ اگر زیادہ گمان 3 رکعت پڑھنے کا ہو تو 1 رکعت اور پڑھ لے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر زیادہ گمان یہی ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو مزید کوئی رکعت نہ پڑھے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے، اور اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال رہے، نہ 3 رکعت کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے نہ 4 رکعتوں کی طرف، تو 3 ہی رکعتیں سمجھے اور 1 اور رکعت پڑھ لے، لیکن اس صورت میں تیسری رکعت پر بھی بیٹھ کر اتحیات پڑھے، تب کھڑا ہو کر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر یہ شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اتفاق سے یہ شک پڑا ہو تو دوبارہ پڑھے، اور اگر اکثر شک پڑتا رہتا ہو تو جس طرف گمان زیادہ ہو جائے اس کو اختیار کرے، اور اگر دونوں طرف برابر گمان رہے، کسی طرف زیادہ نہ ہو تو ایک ہی سمجھ لے، لیکن اس پہلی رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھے۔ ممکن ہے کہ یہ دوسری رکعت ہو اور دوسری رکعت پڑھ کر پھر بیٹھے اور اس میں الحمد کے ساتھ سورت بھی ملائے، پھر تیسری رکعت پڑھ کر بھی بیٹھے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو، پھر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے۔ اگر یہ شک ہو کہ دوسری ہے یا تیسری تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر دونوں گمان برابر کے ہوں تو دوسری رکعت پر بیٹھ کر تیسری رکعت پڑھے اور پھر بیٹھ کر اتحیات پڑھے کہ شاید یہی چوتھی ہو، پھر چوتھی پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے۔ اگر نماز پڑھ لینے کے بعد شک ہو کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں، نماز ہو گئی۔ البتہ اگر یقینی طور پر یاد آ جائے کہ 3 ہی ہوئیں تو پھر کھڑا ہو کر 1 اور رکعت پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، اور اگر نماز ختم کر کے بول پڑا یا اور کوئی ایسی بات کی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو دوبارہ نماز پڑھے۔ اسی طرح اگر اتحیات پڑھ لینے کے بعد شک ہوا تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک ٹھیک یاد نہ آئے اس کا کوئی اعتبار نہ کرے، لیکن اگر کوئی احتیاطاً پھر سے نماز پڑھ لے تو اچھا ہے کہ دل کی کھٹک نکل جائے اور شبہ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو